ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور یہ جلسہ مانسہرہ میں ہوا اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور مریم نواز نے خطاب کیا، احسن اقبال نے خطاب کیا اور دیگر مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اس میں خطاب کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دن بدن جیسے جیسے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس طرح کے جلسوں میں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں میں جذبہ بھی نظر آتا ہے، وہ پرجوش بھی نظر آتے ہیں، کچھ مخصوص نعرے ہیں، کلمات ہیں جن کے بارے میں لوگ زیادہ پرجوش ہیں اور ان کو سن کر بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بے تحاشا لوگ تھے جو یہاں پہ کہا کرتے تھے کہ ڈیل ہو گئی، ڈیل کر کے نواز شریف باہر چلے گئے، لیکن نواز شریف نے چند تقریریں کی ہیں اور ان تقریروں سے بالکل واضح ہو گیا کہ نہ اب وہ کسی ڈیل کے منتظر ہیں، نہ کسی قسم کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گوجرانوالہ میں جو تقریر کی اور باقی تمام جگہ جس طرح خطاب کیا اور گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے وہی باتیں دہرائیں، وہ بیانیہ بڑا مشکل بیانیہ ہے۔ پاکستان میں کم ہی لوگ ہیں جو اس بیانیے کی شدت کو سہار سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ شاید وہ ووکل نہیں ہو سکتے اور اپنی آواز بلند نہیں کر رہے، وہ اس ساری صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو خاموشی ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا بعض اوقات نیگیٹو اثر بھی ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں، غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے۔ دو تین واقعات ہوئے ہیں، انہیں غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ چند الیکٹیبلز کو اٹھایا گیا، پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہیں، لیکن نشستوں کی تعداد پی ٹی آئی کی 7 ہو گئی ہے۔ یہ جو گیمک کیا گیا، پری پول ریگنگ کی گئی، یہ اس لیے کی گئی کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو پیغام دیا جائے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں کو چاہے کتنا مرضی موٹیویٹ کر لو، تم چاہے لوگوں کو کتنا مرضی سیاسی شعور دے دو، تم لوگوں کو چاہے کتنا زیادہ اکٹھے کر لو، جلسوں میں لوگوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ اور جو نئے پاکستان کا حال ہوا، اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، اس سے بنیادی طور پر کنٹینیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ اس الیکشن میں گلگت بلتستان کو بھی نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی طرح پولیٹیکل منورنگ کی گئی ہے، اسی طرح ریزلٹس اپنی مرضی کے حاصل کیے گئے ہیں۔ عوام کی جو منشا ہے اس سے روگردانی کی گئی ہے۔ ہم بڑی واضح سی بات ہے، ہم نے جلسوں میں لوگوں کی تعداد دیکھی ہے، ان جلسوں کی حالت، کیفیت، لوگوں کی تعداد بالکل مختلف تھی اور جو سرکاری جلسے تھے اس میں جو جھوٹ بولا گیا ان کی تعداد بہت مختلف ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو اس میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن منور کرنے کی، الیکشن میں لوگوں کا ووٹ چھیننے کی جو عادت ہے اس سے پردہ پوشی نہیں کی گئی اور لوگ، غیر جمہوری قوتیں اس عادت پر قائم ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قائم ہیں۔ اور یہ گلگت بلتستان کا الیکشن بیسیکلی جو نواز شریف نے تقریریں کی، جس پہ عوام کا بہت زیادہ جوش دیکھا گیا، اس کا جواب پہلا ملا ہے کہ جتنی مرضی تقریریں کر لو، عوام کو جتنا مرضی سیاسی شعور دے دو، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اس لیے کہ ہم الیکشن منور کرنا جانتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی دوسری مثال ہم نے ریسنٹلی دیکھی، بلکہ کل ہی وزیر اعظم نے اچانک انتخابی اصلاحات پر کام کرنا شروع کر دیا
اور انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا بہت پرانا ہے، اس میں ہونی چاہیے، لیکن اچانک ہی اس پہ کام کر کے ایک اعلان جو سارے چینلوں پر دکھایا گیا کہ پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی، اور اس طرح کوئی جو ہے اس میں دھاندلی کا امکان نہیں رہے گا۔ بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ نے پاکستان میں انتخابی اصلاحات پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں، اگر آپ پڑھیں تو وہ پیپر پہ اس سے اچھا ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر کہیں یہ طریقہ نہیں بچا کہ آپ دھاندلی کر سکیں۔ اس میں صرف ایک بات کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ لکھنے کی ضرورت ہے، اور شاید لکھی نہیں جا سکتی، کہ غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں اپنا عمل دخل ختم کریں۔ ظاہر ہے جب انتخابی منشور بن رہا ہوتا ہے یا انتخابی اصلاحات ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جائے گا، اس میں یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ پولنگ کو سلو کیا جائے گا، اس میں یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں گی، اس میں یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ باپ اور جی ڈی اے جیسی راتوں رات جماعتیں تخلیق کی جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے، اور یہ کسی پیپر پہ نہیں آ سکتا۔ رہا سوال الیکٹرانک ووٹنگ کا، الیکٹرانک ووٹنگ امریکہ میں بھی کوئی بہت سہل چیز نہیں ہے، بہت کامیاب چیز نہیں ہے، بھارت میں بھی اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی وائز اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ پر ابھی جا سکیں، اس لیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے جو ووٹر ہے اس کا بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے کون سا بٹن دبانا ہے، کہاں سے چیز سکین ہونی ہے، کس نشان کو دیکھنا ہے، تو ابھی ہمارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ کوئی بہت کامیاب فارمولہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کل یہ اناؤنس کیا گیا تو مجھے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی تقریروں کے جواب میں یہ دوسرا پیغام نواز شریف کو دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں اس وقت کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، 2018 میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، سلیکٹڈ حکومت کو جانا چاہیے، اور عوام کے حقیقی نمائندوں کو واپس اقتدار میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اچانک وزیر اعظم کے دل میں ایک کھڑک اٹھی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، اس سے بنیادی طور پر نواز شریف کو گلگت بلتستان کے بعد دوسرا پیغام دیا گیا ہے، اور وہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ بے شک تم لوگ منصفانہ آزادانہ الیکشن کا مطالبہ کر لو، بے شک تم لوگ کتنے بڑے بڑے جلسے کر لو، بے شک تم عمران خان کی حکومت کو گرا دو، بے شک عوام کی طاقت کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے، الیکشنز کا کنٹرول ہمارے پاس رہے گا، اور اب یہ کنٹرول الیکٹرانک ہے۔ اب ہر پولنگ سٹیشن پر آپ کو پولنگ سلو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑے، وہ کام جو ہر پولنگ سٹیشن پر کیمروں کا رخ تبدیل کر کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے فارم 45 کو غائب کر کے کیا جاتا تھا، اب وہ شاید کسی دفتر میں بیٹھ کر ہو جائے۔ اور یہ دوسرا پیغام ہے جو نواز شریف کو دیا گیا ہے ان کی تقریروں کے جواب میں، کہ اگر اپوزیشن کی تمام جماعتیں اپنا یہ مطالبہ منوانے میں کامیاب بھی ہو جائیں کہ آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے اور اس حکومت کو جانا چاہیے، اور پھر نئے انتخابات سے اپوزیشن کی توقع ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا اندیا دے دیا ہے کہ اب پہلے ہم اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتے تھے، اور اب ہمارا پلان کچھ اس طرح ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جو کرشمہ ساز ہیں، جو شوبدہ گر ہیں، جو بازی گر ہیں، انہوں نے نئے پاکستان کو 10 سال کے لیے بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ابھی تک اس پہ بڑی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ قائم ہے، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کی امنگیں کیا ہیں، عوام اس مہنگائی سے کتنا تنگ ہے، اور وہ اپنے پری پلان منصوبے کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہر چیز کا ان کے پاس جواب ہے، اور سب سے بڑا حل تو ان کے پاس آج کل ہمارا مقبوضہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، جو
جس طرح کی بات ان کو واٹس ایپ پر دے دی جائے وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی بات سکرین پر کر دیتے ہیں. تو اپوزیشن کے اس مطالبے کا بھی انہیں ایک طرح سے پیغام دیا گیا کہ اگر یہ مطالبہ بھی تم نے منوانا ہے تو اس کا بھی ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 10 سال کا نیا پاکستان کا پیغام کا پلان ہے، اس کی ریزن صرف اتنی ہے کہ ہمارے ہاں مارشل لا لگتا ہے تو 10 سال کے لیے لگتا ہے. یہ حکومت کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اور بنیادی طور پر اس حکومت کی آڑ میں اس کے پیچھے ایک مارشل لا چھپا ہوا ہے جو ماضی کے تمام تر مارشل لاؤں سے زیادہ خطرناک ہے اور ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کے مارشل لاؤں سے اس ملک کو وہ نقصان پہنچا ہے کہ آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تو یہ جو منصوبہ ہے جو بظاہر تو 10 سال کا ہے، جب یہ مکمل ہوگا تو ہم پتہ نہیں تباہ حالی کے کس درجے پہ ہوں گے. اس چیز کو روک کون سکتا ہے؟ اس چیز کو سیاستدان میرے خیال میں پاکستان کے جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے، جو مشکل لفظ بول سکتے تھے وہ کیا ہے، جو قربانیاں دینا چاہتے تھے وہ دے چکے ہیں. اب اس کو روکنے کا اختیار عوام کے پاس ہے. عوام اگر چاہیں تو اس منصوبے کا، اس دھاندلی کا، اس رگنگ کا اور اس غیر جمہوری قوتوں کے انفلوئنس کی روک تھام ہو سکتی ہے. اور اگر نہیں چاہیں گے تو وہی سلسلہ ہوگا کہ ہم لوگ 100 پیاز بھی کھائیں گے، 100 جوتے بھی کھائیں گے.